اور بخاری میں بھی آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعملوا ما شئتم، اللہ نے بدر والوں کو دیکھا اور فرمایا کہ بدر والے جو مرضی کرو، قد غفرت لکم، میں نے تمہارے لیے بالکل مغفرت تامہ کر دی ہے، تم جو کچھ بھی کرو میں تم سے حساب نہیں لوں گا۔ یہ وہ چیز تھی جو یعنی حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کو خط لکھ دیا تھا کہ ہم لوگ یہاں سے آ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حملہ آور ہو جائیں گے۔ پوری جنگ چھڑ سکتی تھی اگر مکہ میں خط پہنچ جاتا، کیونکہ لڑائی پہلے ہوئی تھی اور معاہدے کو توڑا تھا، تو معاہدے کو توڑنے کے بعد لوگوں نے ملامت کی ابو سفیان کو، جو اس وقت رضی اللہ عنہ مکہ کے سب سے بڑے آدمی مانے جاتے تھے، تو وہ آئے تھے مدینہ منورہ، اور انہوں نے چاہا تھا کہ ہم نے معاہدے کی جو خلاف ورزی کی ہے اس کی تجدید ہو جائے۔ اس موقع پہ وہ ٹھہرے تھے مکہ مدینہ منورہ اپنی بیٹی حضرت رملہ رضی اللہ عنہا کے ہاں، تو جب بیٹھنے لگے، اپنی بیٹی کا گھر تھا، تو حضرت رملہ رضی اللہ عنہا ام المومنین جو تھیں، انہوں نے اس کپڑے کو ہٹا دیا، بستر کو جو چیز بھی پڑی تھی اسے ہٹا دیا کہ وہ کھری چارپائی پر بیٹھے۔ تو انہوں نے کہا میری بیٹی مجھے نہیں معلوم کہ میری عزت زیادہ ہے تمہارے دل میں کہ میں ایک اچھی جگہ پہ بیٹھوں، یا میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ یہ چادر وغیرہ بچھی رہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سوتے ہیں، اور کہاں ان کا پاک جسم مبارک، اور کہاں میرا والد جو کہ ابھی بھی شرک کرتا ہے۔ تو ام حبیبہ ان کا اصل نام تھا رملہ، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں تجدید عہد کے لیے آیا ہوں اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے انکار کر، جس سے ملے جس سے کہا سب نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نا بابا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر سکتے کیونکہ معاہدہ تم نے توڑا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ کیسے اب پہنچتے؟ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ علی تم تو میرے عزیز ہو، یہ کر دو۔ تو انہوں نے کہا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کوئی تو ہوگا۔ ان کا ہاں میرے بچے ہیں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، گھر جاؤ ان کو بات سمجھاؤ کہ وہ کر دیں۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ گویا انہوں نے مذاق اڑایا کہ جب تم معاہدے کو توڑ رہے تھے اس وقت تمہیں ہوش نہ آیا، اور تم نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے پر چڑھائی کر دی، ان کے اموال لوٹ لیے، ان لوگوں کو مار دیا تم نے، تو اس وقت عقل نہیں آئی تھی۔ تو انہوں نے کہا مذاق بنایا اس کا کہ میرے بچوں سے کہو شاید تمہاری سفارش ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ وہ آئے اور انہوں نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ میں اس معاہدے کی تجدید کرتا ہوں، اور جو توڑا گیا ہے اس کے لیے جو بھی جرمانہ ہمارے ذمے رکھیں ہم پوری کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی انسنی کر دی۔ اور جب آپ وضو فرما رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ کی رنگت تبدیل ہوئی، اور میں سمجھ گئی کہ اب کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ آ گیا، تو آپ نے صرف یہ فرمایا کہ اللہ انہیں خبر نہ دے۔ اس پہ پھر حاتب بن ابی بلتع جو بدری تھے انہوں نے خط لکھ دیا تھا۔ بخاری میں دونوں روایات آئیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا آپ نے کہا لی جاؤ فلاں مقام پر پہنچو گے تو ایک عورت تمہیں ملے گی، یہ عورت اصل میں کفر کے زمانے میں برے کام کرتی تھی، اور یہ مدینہ منورہ آئی کیونکہ وہاں جنگیں جو ہوئی ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جنگیں قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، لوگوں صلح کر کے دنیا میں جیو، یہ زیادہ اچھا۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصے میں ایک جملہ فرمایا تھا، لیکن وہ جملہ عربوں کی معیشت اور اکانومی کی اساس تھا۔ جب انہوں نے مکہ داخل نہیں ہونے دیا تو آپ شدید غصے میں تھے، کچھ باتیں ارشاد فرمائی تھیں، ان میں سے ایک آپ نے فرمایا ان قریش، ان اہل مکہ کو جنگ نے کنگال کر دیا ہے،
یعنی بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، ہر سال 2 سال بعد لڑائی، ہر سال 2 سال. آپ نے کنگال کر دیا ہے انہیں جنگوں نے، ٹکے ٹکے کے محتاج ہو گئے ہیں، مگر ان کے جنگ کا جنون نہیں اترتا. اب تو اللہ کی قسم ہے اگر یہ جنگ کریں گے تو میں بھی کروں. تو یہ جنگیں لوگوں کے خون سے لڑی جاتی ہیں، یہ جنگیں لوگوں پر ٹیکس لگا کر لڑی جاتی ہیں، اور جب وہ پیسے پورے نہ ہوں تو پھر اس کے لیے قرض لیا جاتا ہے، یا قوموں پر ٹیکس، خراج، یہ چیزیں بڑھا دیتی ہے حکومت، تاکہ جو کچھ خرچہ ہم نے کیا ہے وہ لوگوں سے پورا کیا جائے. تو یہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی گورنمنٹ ہمیشہ کاٹتی ہے، اور اس بنیاد پر گورنمنٹ پھر خود ساختہ دشمنیاں یا کبر اور غرور، یہ چیزیں پھر اس طرح پیدا ہوتی ہیں، اور اس طرح کام لوگ چلاتے ہیں، قومیں چلاتی ہیں. اسی لیے یہ جو معاہدہ تھا اس نے توڑ دیا تھا. تو حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اہل مکہ کو. وہ عورت جو آئی تھی مدینہ منورہ میں، تو اب حالات بدل چکے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ اب مسلمان ہو گئے تھے، اس عورت کو کون پوچھتا. وہ چاہ رہی تھی واپس. حاطب رضی اللہ عنہ سے خط دے دیا کہ حاطب رضی اللہ عنہ کا خاندان، بچے وغیرہ وغیرہ، یہ سب لوگ ابھی مکہ میں تھے. حاطب رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اب چھڑے گی جنگ تو مکہ والے سب سے پہلے ان مسلمانوں کو شہید کریں گے جو خود مکہ میں اس وقت ہیں، تو میری اولاد بھی شہید ہوگی، بیوی بھی، اس کا بھی یہ سب کچھ ہو جائے گا. تو کیوں نہ میں مکہ والوں پر احسان کروں، اور وہ اس احسان کے عوض میں میرے لیے دب جائیں اور میری اولاد کو نقصان نہ پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. بخاری میں دونوں روایات آتی ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ فلاں مقام پر جاؤ علی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ غالباً مقداد یا کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا. فرمایا تھا کہ وہاں ایک عورت ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کے آ جانا. اس عورت نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جب پہنچے ہیں تو اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کوئی خط نہیں ہے. انہوں نے تکرار کی، اور جب معاملہ بالکل ہی حد سے ایک طرح کا اس عورت نے بڑھا دیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ہم نے نہیں جھوٹ بولتے سنا، انہوں نے جو کچھ کہا ہے یہ یقیناً سچ ہے. لَأُجَرِّدَنَّكَ، تم اگر وہ خط نہیں دو گی تو ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے، دیکھ لو پھر کیا ہوگا. اس پہ اس نے خط کھولا، خط نکالا اس نے. بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اسے سر میں، بالوں میں چھپا کر اور اس کی چٹیاں بنا لی تھی، مینڈیاں یہ عرب خواتین کرتی تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنی اس چوٹی کو بالکل نیچے جہاں وہ ختم ہو رہی تھی وہاں سے اسے نکالا. دونوں روایات. بات یہ ہے کہ اس نے اس خط کو چھپا لیا تھا چٹیا میں، اور بال اس کے اتنے لمبے تھے کہ وہ گھٹنوں سے اوپر تک آتے تھے. تو وہاں حاطب رضی اللہ عنہ کا خط مل گیا. اب جب مدینہ منورہ میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول حاطب کو قتل کر دینا چاہیے. اگر یہ اطلاع مکہ والوں کو مل جاتی، یہ خط مل جاتا تو مارے جاتے لوگ. مکہ والے لڑائی کے لیے باہر نکل آتے، ہم ادھر سے جا رہے تھے، یہ ٹکراؤ پیدا ہوتا تو ہوتا کیا، ایک اور جنگ میں اضافہ ہو جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا داؤ یا عمر، عمر ایسے نہیں کرتے، تمہیں پتہ نہیں ہے من البدریین، بدر میں اس نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑائی. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی لوگ بہت بڑی قربانی دیتے ہیں، اور پھر کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے تو ان قربانیوں کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے جو کسی انسان نے اپنے قوم، مذہب ان کو بچانے کے لیے دی ہوئی ہوتی ہیں،
اس کی قدر کی جاتی ہے۔